السلام علیکم، پروفیسر ریاض بلوچ ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ رمضان کے مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے یا جو پہلے 10 دن ہیں وہ اختتام کو پہنچ رہے ہیں، اور ملک کے اندر مہنگائی، اشیاء صرف کے اندر ہوش ربا گرانی اور جو اوورآل جو مہنگائی کی کیفیت ہے اس نے زندگی اجیرن کر رکھی ہے غریب عوام کی۔ اس میں پھر ایک نیا فیکٹر ہے جس کو ہمیں ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، جو غریبوں کی نفسیات کو کچل رہا ہے، جو غریبوں کی جو معاشی حالت ہے اس کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے، جو غریبوں کو احسان مندی سکھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ ہے چیریٹی۔ چیریٹی کی جب بات ہوتی ہے تو ہم تمام جو چیریٹی کے ادارے ہیں ان کی بات نہیں کرتے، ان میں سے بہت بہتر بھی ہیں جو انسانی خدمت کے جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں، لیکن بہت زیادہ ایسے چیریٹیز کی ہے جن کا مقصد کچھ اور ہے، اور اس مقصد کے تحت ان کے یہ کام ہے۔ دنیا میں چاہے یورپ ہو، لیٹن امریکہ ہو، افریقہ ہو، ایشیا ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، ہر ایک میں، ہر معاشرے میں چیریٹی کی ٹریڈیشن موجود ہے اور لمبے عرصے سے موجود ہے۔ اصل میں یہ ویڈیو بنانے کا مجھے خیال اس لیے آیا کہ 1-2 دن سے پاکستان کے سوشل میڈیا میں شتر مرغ فرائی کر کے تو روزہ داروں کو پیش کرنے کی جو ہے ویڈیوز چل رہی ہیں، اس کی حمایت اور مخالفت میں جو ہے نا بہت زیادہ لوگ بول رہے ہیں۔ میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی این جی او، کوئی چیریٹی اسٹیٹ کی کی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتا۔ جہاں اسٹیٹ کا کام ہو لوگوں کو خوراک مہیا کرنا، لوگوں کو طبی سہولتیں مہیا کرنا، لوگوں کو گھر مہیا کرنا، لوگوں کو تعلیم مہیا کرنا، لوگوں کو انفراسٹرکچر مہیا کرنا، یہ کام جو ہے ریاست کا ہوتا ہے، دنیا بھر میں ریاست کا ہوتا ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ دنیا بھر کی ریاستیں یہ سب کچھ کر نہیں رہی ہیں، اور آج کل جو یہ کنسیپٹ آیا ہے، اور وہ کنسیپٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ سب کام ریاست کا تو ہے نہیں، ریاست کا کام تو ریگولیٹ کرنا ہے، سارے جو معاشرتی معاملات ہیں ان کو ریگولیٹ کرنا ہے۔ ریگولیٹری باڈی بنا دی ہے اسٹیٹ کو، جبکہ اسٹیٹ ریگولیٹری باڈی نہیں ہوتی۔ اسٹیٹ خواہ طبقاتی ہو یا اسٹیٹ سوشلسٹ ہو، دونوں کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے اپنے دائرے کے اندر اپنے اپنے جو طبقاتی جو ان کا کردار ہے اس اعتبار سے جو ہے لوگوں کو مطلب ایک جو ہے وہ سہولتیں مہیا کرنا، یا لوگوں کو ایک طرح سے جو ہے وہ مطلب بہتر چیزیں دینا ہوتا ہے۔ لیکن ایسا کم از کم جو کیپٹلزم یا سرمایہ دارانہ معیشت کے نظام کے اندر جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے۔
اس لیے کہ ان کا سارا کام جو ہے وہ نفع اور نقصان اور جو ہے وہ پرافٹ کے جو ذرائع ہیں ان کو پیدا کر کے اور اپنے جو ہے نا ایک مخصوص جو بالادست گروہ ہے اس کو جو ہے وہ اپنے فوائد پہنچانا ہے. لیکن جو دوسرے طرح کی اسٹیٹ ہے جس کا بدقسمتی ہے کہ آج کی دنیا میں کوئی اس طرح کا ماڈل نہیں ہے، لیکن نظریاتی حد تک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو جب کبھی موقع ملا ماضی میں انہوں نے لوگوں کو ڈیلیور کیا ہے اور لوگوں کو بہتر جو ہے وہ سہولتیں مہیا کی ہیں. اور پھر یہ جو چیریٹیز ہوتی ہیں ان میں کیا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ براہ راست کنٹیکٹ میں آتے ہیں. جو سرمایہ دار ہے، جو فیکٹری کا مالک ہے، جو ایک بڑا فیوڈل ہے، وہ پیسے چیریٹیز کو دیتا ہے اور بعض صورتوں میں سرکار بھی دیتی ہے. اب ان کا کام یہ ہے کہ یہ لوگوں کو جو ہے وہ کھانا مہیا کریں، ان کو تعلیم دیں، ان کو طبی جو ہے وہ سہولتیں دیں. اور افطار اور سحری میں تو خیر وہ پورا ایک میلہ سجتا ہے اور غربت کا تماشا جو ہے نا نکالا جاتا ہے. تو یہ ان حقیقت میں ایک ایسی چیز ہے جس سے جو ہے لوگوں کی سوچ کو، لوگوں کے فکر کو، لوگوں کے نفسیات کو بدلنے والی بات ہے کہ بھئی جدوجہد تو نہیں ہو سکتی. اب جدوجہد نہیں ہو سکتی تو جو کچھ مل رہا ہے، جن لوگوں کے ذریعے سے مل رہا ہے، وہ مطلب آپ ان کو قبول کریں اور اپنی زندگی میں تڑپ کر مرنا چاہتے ہیں تو تڑپ کے مریں. اگر نیم جو ہے وہ مردہ کیفیت میں جو ہے رہنا چاہتے ہیں تو نیم مردہ کیفیت میں رہیں. معاشرے کے اندر اگر کوئی کردار آپ کا کوئی تحرک والا نہیں بنتا اپنی غربت کی وجہ سے تو وہ جو کچھ بھی ہو لیکن ہیں اب یہی. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو دنیا بھر میں فیکٹری کے مالکان ہیں وہ ٹیکس تو چھپاتے ہیں، لیکن وہ ٹیکس ان کو دینے، سرکار کو دینے کے بجائے جہاں سے جو ہے نا وہ عوام تک پہنچے، وہ براہ راست ان این جی اوز کو دیتے ہیں یا ان جو ہے وہ اداروں کو دیتے ہیں جو ادارے جو ہے وہ یہ کام کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اس چیریٹی کو بنیاد بنا کے یہ ٹیکس چھوٹ لیتے ہیں. 10 روپے خرچ کرتے ہیں تو 50 روپے ٹیکس چھوٹ لیتے ہیں. تو ایک طریقے سے یہ بھی ان کا پیسے بنانے کی ایک فیکٹری ہے یا دھندا ہے. میں نے جیسے پہلے کہا کہ ساروں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سارے ایسے ہیں. مثلاً آپ یہ دیکھیں لاہور میں ایک بہت بڑا ہاسپیٹل ہے، چیریٹی ہاسپیٹل ہے، نام نہیں لینا چاہتا ہوں، پھر کچھ اور طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اگر ان کے کراچی، لاہور، اسلام آباد میں صرف لیبارٹریز کے اندر بھی جائیں اور بلڈ ٹیسٹ کروائیں، اور جب پیمنٹ کی باری آئے گی تو پہلے تو غریب کے دسترس میں وہ ہے ہی نہیں. اچھا خاصا جو مڈل کلاس ہے اس کا بھی وہ بل جو ہے میڈیکل ٹیسٹ کا، وہ بلڈ ٹیسٹ کا وہ کچمبر نکال دیتا ہے. اب یہ چیریٹی ہے. کراچی میں بھی اس طرح کے 1-2 ہاسپیٹلز ہیں جو چیریٹی کی بنیاد پہ چل رہی ہیں. لیکن آپ گھسیں تو گھسیں گے، آپ اپنی مرضی سے نکلیں گے ان کی مرضی پہ، اور اگلی دفعہ آپ کا نہ جیب اجازت دیتا جانے کے لیے، نہ جو ہے آپ جا سکتے ہیں، نہ آپ کے پاس اس طرح کے وسائل ہوں گے. تو یہ ہے چیریٹی. اب ان کو پلاٹ بھی جو ہے نا وہ اس چیریٹی کی بنیاد پہ سرکاروں نے فری میں دی ہوئی ہے. ان کو فیسلٹیز بھی کر رہے ہیں. ان کی جو باہر سے دوائیں منگواتے ہیں ان پہ ٹیکس چھوٹ ہیں، ان کے سرجیکل آئٹمس پہ ٹیکس چھوٹ ہیں، اور کیا کیا کچھ ہے. لیکن وہ غریبوں کے لیے بنے ہیں، چیریٹی کے مقصد کے لیے بنے ہیں، لیکن وہ ایک مکمل کاروبار چلا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بتاتی ہیں کہ چیریٹی کا بنیادی طور پہ مقصد کیا ہے، چیریٹی کی کیوں جاتی ہے، چیریٹی کے جو پیچھے چھپے ہوئے مقاصد ہیں وہ کیا ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ یہ جو سرکاریں ہیں
وہ اپنا بوجھ جو ہے، یا اسٹیٹ جو ہے نا اپنا بوجھ، جو انفیکٹ بوجھ نہیں ہے، ان کی ذمہ داری ہے، آئین کے تحت ان کی ذمہ داری ہے، لیکن اس بوجھ کو جو ہے نا شفٹ کر کے این جی اوز کو دے رہے ہیں، اور این جی اوز چیریٹیز کے نام پہ لوگوں کی نفسیات ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، لوگوں کے غربت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، لوگوں کے جو ہے وہ سماجی جو حیثیتیں ہیں ان کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، اور جو ہے وہ اس طریقے سے یہ نظام چل رہا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں، یہ صرف انڈیا کا مسئلہ نہیں، یہ صرف بنگلہ دیش کا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ پوری دنیا کا ہے۔ اور جو معاشی نظام سرمایہ دارانہ بنیادوں پہ چل رہا ہے، ان کا ایک مشترکہ مسئلہ ہے۔ گریڈ کا فرق ہو سکتا ہے، لیول کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی آبجیکٹ سب کا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو ایک ہی ہے۔ ہاں، ایک دو ملک ہیں جہاں پہ اس طرح کی چیزوں کو نہیں وہ کیا جاتا، جس طرح آج کے زمانے میں آپ چائنا سے اس نظریاتی اختلاف رکھ سکتے ہیں، آپ سیاسی اختلاف رکھ سکتے ہیں، سب کچھ رکھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم چیریٹی نام کی چیزیں وہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ وہاں پہ ریاست نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، اور اپنی پوری پاپولیشن کے تقریباً 80% لوگوں کو انہوں نے غربت کی جو عالمی معیارات ہیں اس پیمانے پہ لے کے، تو اس غربت کے سے نکال کے ان کو روزگار مہیا کیا ہے، اور اس طریقے سے آگے ان کی بہت تیزی سے چیزیں چل رہی ہیں۔ تو میں یہ اس لیے بات کرنا ضروری ہے کہ ایک یہ زندگی کی اور آج کی حقیقت ہے، ورنہ جو ہے لوگ بڑا اس کو دوسرے انداز سے دیکھیں گے کہ میرے فکری رجحان کی طرف اس کو لے جائیں گے، میری سوچ کی طرف اس کو لے جائیں گے۔ ہر ایک کی سوچ ہوتی ہے، دنیا میں غیر جانبدار کوئی بھی نہیں ہے، ہر ایک کا اپنی اپنی فکر، اپنا نظریہ، اپنی سوچ موجود ہے، لیکن یہ جو بات میں کر رہا ہوں اس کے اندر بہرحال سچائی یہ تبھی کر رہا ہوں۔ تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھوک، افلاس، بے روزگاری جیسی لعنتیں ختم ہوں، دنیا خوشحال ہو، دنیا امن میں ہو، دنیا سکون میں ہو، اور دنیا ایک خوش زندگی گزارے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں اپنی زندگیوں کو، اپنی سوچوں کو، اپنی فکر کو دیکھنا بھی ہوگا، سمجھنا بھی ہوگا، اور پھر اس مقاصد کے حاصل کرنے کے لیے ایک پرامن سیاسی جد و جہد کرنی ہوگی، تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلے ویلا پر کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ بہت شکریہ۔